حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مدینہ منورہ کے لوگ عام طور پر تو بہت غریب تھے اور بہت شہداء ہوئے تھے اسلام میں. تو جس گھر کے مرد شہید ہو گئے تھے اس کی ذمہ داری مدینہ منورہ کے لوگوں نے لی ہوئی تھی کہ اس گھر کے کام کاج میں کروں گا، اس کی کھانا پینا مجھ پر ہے، اس کی وغیرہ وغیرہ جو کام ہوتی ہے کامیں تقسیم ہوئی تھی. کیونکہ مدینہ کے لوگ بہت انصار اور بہت محبت کرنے والے تھے. تو مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کا لسٹ لگا ہوا تھا اور گھر کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور سامنے اس کا خادم کا نام بھی لکھا ہوا تھا. تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے اور لسٹ کو چیک کرنے لگے. تو جب اوپر سے نیچے آ رہا تھا سب کے ساتھ خادم کا نام لکھا ہوا ہے، نیچے آتے ایک بوڑھی عورت کے نام لکھا ہوا تھا جس کا بیٹا شہید ہوا تھا، لیکن اس کے سامنے خادم کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. تو عمر فاروق نے سوچا کہ اس گھر کی ذمہ داری میری ہے، اس بڑھیا کی خدمت میں کروں گا. تو کل جب فجر کی نماز پڑھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے اور آرام سے اس بڑھیا کی طرف گھر کی طرف بڑھنے لگے. تو جب گھر پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دروازے پر دستک دی اور آواز دی کہ اماں آپ پردہ کر لو، میں آپ کی خادم آپ کا گھر کا کام کاج کر کے واپس چلا جاؤں گا. اس بڑھیا نے آواز دی کہ بیٹا میرا خادم تو آیا تھا، میرے تمام گھر کا کام کاج کر کے واپس بھی چلا گیا ہے، یہاں تک کہ میرے بیت الخلاء کو بھی صاف کر کے گیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی حیران ہو گئے کہ وہاں تو کسی کا نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تو اس کا خادم کون؟ اگلے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے ٹائم اس بڑھیا کے گھر پر پہنچے اور اسے آواز دی کہ اماں جی پردہ کر لو، میں آپ کا خادم آپ کا گھر کا کام کاج کر کے واپس چلا جاؤں گا. تو پھر بھی وہی جواب ملا کہ بیٹا آپ کون ہو؟ میرے گھر کا کام کاج تو میرا خادم کر کے واپس بھی چلا گیا ہے. تو عمر فاروق نے کہا کہ اماں جی اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بیٹا نہ میں اس کا نام جانتی ہوں نہ میں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن گھر پہ سے آواز دیتا ہے کہ پردہ کر لو، میں پردہ کر لیتی ہوں، وہ میرے گھر کا کام کاج کر کے واپس چلا جاتا ہے، میں تو اس سے جانتی بھی نہیں ہوں، وہ بھی مجھے جانتا ہوگا کہ نہیں، لیکن یہاں تک کہ میرے بیت الخلاء کو بھی صاف کر کے واپس چلا جاتا ہے. عمر فاروق بڑا حیران رہ گیا. اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے اس بڑھیا کی طرف گھر کی طرف آیا، لیکن دوسری گھر کے ساتھ چپ کے بیٹھ گیا کہ میں پتہ لگاؤں کہ اس کا خادم کون ہے. تو کیا دیکھتا ہے کہ جب رات چھا گئی، تھوڑی دیر ہو گئی، مکمل طور پر اندھیرا ہو گیا، تو اس نے دیکھا جب لوگ اپنے محبوبوں کے پاس چلے گئے، یعنی کوئی اپنی نیند کی طرف بڑھ گیا، کوئی اپنے کام کی طرف بڑھ گیا، کوئی اپنے گھروں کی طرف بڑھ گیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ننگے پاؤں آرام سے آ کر اس بڑھیا کی طرف گھر کی طرف جاتا ہے. تو جب عمر فاروق نے دیکھا تو عمر فاروق نے آواز دی کہ اے بندے آپ کون ہو؟ تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک بڑھیا کا خادم امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو عمر فاروق نے حیران ہو کر کہا کہ ابوبکر ٹھیک ہے آپ خدمت کرو، لیکن ایک آپ نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، اور دوسری بات آپ ننگے پاؤں کیوں آتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا
کہ عمر میں چاہتا ہوں کہ میرا خدمت یہ صرف اللہ اور میں جانوں. اگر میں اپنے پاؤں پہ چپل یا چپلی پہن کر آؤں گا، پیزار پہن کر آؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ میری پاؤں کی آہٹ سے، میری پاؤں کی آواز سے کسی کو شک ہو جائے، کوئی مجھے دیکھ لے. میں یہ نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کام صرف اللہ اور میں کروں. میری اس خدمت کے بارے میں صرف میرے اللہ جانے اور میں جانوں. عمر فاروق نے کہا کہ ابوبکر میں تجھ سے نہیں جیت سکتا. آپس میں تو ان دونوں کی بہت یارانی تھی، بہت دوستی تھی، لیکن کوشش بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کہ میں ابوبکر سے کہیں بھی آگے ہو جاؤں. لیکن جتنے بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی ہے، اتنی ہی بار وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا ہے. یہی ہوتی ہے صدقات، یہی ہوتی ہے خدمات، یہی ہوتی ہے وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ایک آٹے کا تیلے دے کر 1000 لوگ ساتھ کھڑے ہو کر ایک غریب کا تماشا بنا دیتے ہیں، فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں. نہ عورت ذات کی عزت ہے، نہ کسی کو ماں بہن کا خیال ہے، نہ کسی اور کی ماں بہن کا خیال ہے. یہ صدقات نہیں ہوتے، یہ شومنٹ ہے. اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.